چیپٹر 85 نبی کریم کا ان 7 افراد قریش کے خلاف بددعا کرنا، اس کے بعد ابو لہب کے بیٹے پر بددعا کرنا اور اس بارے میں نشانیوں کا ظاہر ہونا۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے بغداد میں، ان کو عبداللہ بن مسعود نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا تھا اور قریش کے 7 افراد کے خلاف بددعا کی تھی۔ ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابو معیط۔ عبداللہ نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، البتہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا کہ وہ بدر کے میدان میں گر پڑے تھے شدید گرمی کے دن دھوپ میں۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں عمرو بن خالد سے۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی زہیر نے، اس کو ذکر کیا ہے اپنی اسناد کے ساتھ مذکور کی مثل اور اس کو روایت کیا مسلم نے صحیح میں مسلمہ بن شبیب سے، اس نے حسن بن محمد بن آیون سے۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے، ان کو ابو نوفل بن ابو اقرب نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ لہب بن ابو لہب حضور کو گالیاں دیا کرتا تھا اور حضور کے خلاف بددعا کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبک، اے اللہ اس پر اپنا کتا مسلط فرما۔ اور ابو لہب شام کی طرف سامان تجارت لے جاتا تھا اور اپنے بیٹے کو غلاموں اور وکیلوں کے ساتھ بھیجتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں ہر وقت خوف طاری رہتا ہے محمد کی بددعا کا۔ وہ لوگ اس کی حفاظت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ کسی منزل پر اترتے تھے تو وہ لوگ ابو لہب کے بیٹے کو دیوار کے ساتھ ملا دیتے تھے اور اس کے اوپر کپڑے اور سامان ڈال دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک زمانے تک ایسے ہی کرتے رہے، مگر جب موت آئی تو ایک درندہ آیا، اس نے اس کو چیر پھاڑ دیا۔ یہ خبر ابو لہب کو پہنچی تو اس نے کہا کہ کیا میں نے تم لوگوں کو کہا نہ تھا کہ مجھے اس کے بارے میں محمد کی بددعا سے ڈر رہتا ہے؟ اسی طرح کہا ہے عباس بن فضل نے، مگر وہ روایت قوی نہیں۔ لہب بن ابو لہب مذکور ہے مگر اہل مغازی کہتے ہیں عتبہ بن ابو لہب تھا اور بعض نے کہا عتیبہ تھا۔ اگلی ہیڈنگ ابو لہب نے بنات رسول کو طلاق دلا دی۔ نمبر 4 اس میں جس کی ہمیں خبر دی ابو عبداللہ نے، انہوں نے ہمیں پڑھ کر سنائی، یعنی ام کلثوم بنت رسول اللہ نے، جو جاہلیت کے دور میں اسلام سے قبل عتیبہ بن ابو لہب کے عقد میں تھیں، اور دوسری بہن رقیہ بنت رسول عتبہ بن ابو لہب کے عقد میں تھیں۔ جب اللہ نے سورہ تبت یدا ابی لہب اتاری تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کہا کہ میرا سر اور تم دونوں کے سر حرام ہیں، یعنی میری اور تمہاری پیدائش حرام کی ہے، اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی، لہٰذا ان دونوں نے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دی۔ اگلی ہیڈنگ ہے شیر نے ابو لہب کے بیٹے کا گلا کاٹ دیا۔ ام کلثوم بنت حرب بن امیہ، جو کہ لکڑیاں اٹھانے والی یعنی حمالۃ الحطب تھی، اس نے یہی کہا اپنے بیٹے سے کہ طلاق دے رقیہ کو، یہ صابی ہو چکی ہے، آبائی دین سے پھر چکی ہے، چنانچہ اس نے طلاق دے دی تھی۔ اور عتیبہ نے ام کلثوم کو طلاق دے دی تھی، اور عتبہ نے حضور کے پاس آ کر ان پر حملہ کر دیا تھا اور حضور کی قمیص پھاڑ دی تھی۔ جب اس نے ام کلثوم کو فارغ کر دیا تھا اور کہنے لگا کہ میں نے تیرے دین کا انکار کر دیا ہے اور تیری بیٹی کو طلاق دے دی ہے، آپ مجھے پسند نہیں کرتے، میں بھی آپ کو پسند نہیں کرتا، حضور نے دل برداشتہ ہو کر اس کے لیے بددعا فرمائی تھی۔ بہرحال اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس پر کوئی اپنا کتا مسلط فرما۔ چنانچہ اس کا انجام بد یوں ہوا کہ قریش کی جماعت تجارتی سفر کے لیے شام کے ملک کی طرف روانہ ہو گئی۔ شام کے قریب انہوں نے پڑاؤ کیا، اس مقام کو زرقہ کہتے تھے۔ رات کا وقت تھا، اس وقت ایک شیر ان پر گھوم گیا۔ عتبہ کہنے لگا، اے میری ماں کی ہلاکت، اللہ کی قسم یہ شیر مجھے کھا جائے گا جیسے محمد نے مجھ پر بددعا کی تھی۔ ابن ابو کبشہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مکہ میں بیٹھ کر قتل کروا دیا ہے، حالانکہ میں شام میں ہوں۔ اتنے میں شیر سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف اسی پر غرایا اور دھاڑ ماری اور اس کے سر کو منہ میں دبا کر جھنجھوڑ کر اس کا گلا کاٹ دیا۔ ابو عبداللہ نے کہا اس سب کچھ کے بارے میں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن اسماعیل حافظ نے، ان کو حدیث بیان کی ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے کہ جب شیر اس رات کو ان پر گھوم کر چلا گیا تو یہ لوگ سو گئے اور ان لوگوں نے عتیبہ کو درمیان میں کر دیا تھا۔ شیر جب آیا تو اس نے ان سب کے اوپر سے چھلانگ لگا کر سیدھا جا کر عتیبہ کا سر پکڑا اور اس کو پھاڑ دیا تھا۔ اس کے بعد عثمان بن عفان نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ
عقد کیا تھا وہ عثمان کے پاس فوت ہو گئی تھی اور اس کا کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔ حضور کی بڑی بیٹی زینب سے ابو العاص بن ربیع نے عقد کیا تھا تو اس میں سے ان کی بیٹی امامہ پیدا ہوئی تھی۔ چیپٹر 81 رسول اللہ کے چچا ابو طالب کی وفات اور اسلام سے ان کا رک جانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانعام۔ ترجمہ وہ لوگ حضور سے روکتے ہیں، ان سے دور بھاگتے ہیں، وہ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو حالانکہ وہ سمجھتے نہیں۔ نیز ارشاد ہے، سورہ قصص ہے، بے شک آپ محمد ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ بن یحییٰ سکری نے، ان کو احمد بن یسار نے، ان کو محمد بن کثیر نے، ان کو سفیان نے اس شخص سے جس نے سنی تھی ابن عباس سے، وہ اللہ کے اس فرمان کے بارے میں فرماتے تھے، سورۃ الانعام کی جو آیت ہے، یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ مشرکین کو حضور کو تکلیف پہنچانے سے روکتے تھے اور حضور کا دفاع کیا کرتے تھے، اور عبد الرزاق کی ایک روایت میں ہے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ نے، ان کو ابن عباس سے اللہ کے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ مشرکین کو رسول اللہ کو ایذا پہنچانے سے روکتا تھا اور حضور کی لائی ہوئی کتاب سے ہٹاتا اور دور کرتا تھا۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو شعیب بن ابو حمزہ نے زہری سے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ابو جہل نے ابو طالب کو موت کے وقت آر دلایا، اور ہمیں خبر دی ابو الحسین علی بن محمد بن عبداللہ بن بشران نے، ان کو خبر دی ابن حسیب سے، اس نے اپنے والد سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات آن پہنچی تو نبی کریم ان کے پاس پہنچے، ابو جہل بن ہشام ان کے پاس بیٹھے تھے، اور عبداللہ بن امیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے ان سے کہا، اے چچا آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میں تیرے لیے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے حجت کروں گا۔ ادھر سے ابو جہل نے اور ابو امیہ نے ابو طالب سے کہا، کیا ملت عبد المطلب سے اعراض اور روگردانی کریں گے؟ کہتے ہیں کہ ابو طالب کا آخری جملہ جو اس نے منہ سے نکالا وہ یہی تھا، الا ملتی عبد المطلب، کہ میں ملت عبد المطلب پر ہی ہوں۔ نبی کریم نے مزید فرمایا تھا کہ میں ضرور آپ کے لیے استغفار کروں گا، بخشش مانگوں گا جب تک مجھے اس سے روک نہ دیا جائے، لہٰذا یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے سورہ توبہ کی آیت ہے 112 113، اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ مرا تو کافر ہی تھا، پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ، اے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، انکا لا تہدی من احببت، یہ الفاظ معمر کی حدیث کے ہیں۔ اور شعیب کی ایک روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ابو طالب کے پاس آئے، آپ نے اس کے پاس ابو جہل کو بیٹھے ہوئے پایا اور عبداللہ بن ابو امیہ بن مغیرہ کو۔ اس روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ نبی کریم بار بار اس پر لا الہ الا اللہ پیش کرتے رہے اور وہ دونوں مذکورہ کافر آپ سے دشمنی کرتے رہے اس کلمے سے، یہاں تک کہ ابو طالب نے آخری کلمہ جو منہ سے نکالا وہ تھا کہ میں ملت ابو المطلب پر ہوں، یہ کہہ کر اس نے لا الہ الا اللہ کے نظریے سے انکار کر دیا۔ باقی روایت کو مذکور مفہوم کے ساتھ ذکر کیا، ہاں مگر انہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں نازل فرمائی تھی اور اپنے رسول سے کہا۔ اس روایت میں یہ بات مذکور نہیں ہے کہ جب وہ مرے تو وہ کافر تھے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا صحیح میں اسحاق بن ابراہیم سے، اور اس کو مسلم نے روایت کیا اسحاق قاضی سے اور عبد بن حمید سے، ان سب نے رزاق سے، اور بخاری نے اس کو روایت کیا ابو الیمان سے۔ نمبر 3 اور ہمیں خبر دی ابو صالح بن ابو طاہر عنبری سے، ان کو ابو ہریرہ نے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے چچا سے، آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میں آپ کے لیے قیامت کے دن اس کی شہادت دوں گا۔ اس نے جواب دیا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قریش مجھے عیب لگایا کریں گے کہ موت کے خوف نے اس کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا تھا تو میں اس کے ساتھ ضرور تیری آنکھیں ٹھنڈی کرتا، لہٰذا اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا جس کو پسند کرے بلکہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ کہتے ہیں اور ہمیں حدیث بیان کی احمد بن سلمہ نے، ان کو ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے چچا جان آپ کہہ دیں لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تیرے لیے گواہی دوں گا۔ اس نے کہا، اگر یہ بات ہوئی تو قریش کے لوگ مجھے طعنے دیں گے، وہ کہیں گے اس کو اس پر موت کی گھبراہٹ نے ابھارا تھا، یعنی موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو میں تیری آنکھوں کو
ٹھنڈی کرتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی پر یہ آیت اتاری۔ بے شک آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں محمد بن حاتم سے۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو سعید بن جبیر سے، اس نے ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب بیمار ہو گئے تھے، لہٰذا قریش ہی ان کی مزاج پرسی کے لیے آئے اور رسول اللہ بھی آئے۔ ان کے سرہانے ایک آدمی بیٹھے تھے۔ ابو جہل اٹھے ان کو منع کرنے کے لیے اس سے۔ انہوں نے اس بات کی شکایت کی کہ میرے والد سے۔ انہوں نے کہا اے بھتیجے، آپ اپنی قوم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا اے چچا، میں ان سے وہ کلمہ چاہتا ہوں جس کی برکت سے پورے عرب ان کے لیے جھک جائیں گے اور اس کی وجہ سے عجم ان کو جزیہ دیں گے۔ وہ ایک ہی کلمہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کہا اس نے بہت سارے الہوں کو ایک الہ ٹھہرا دیا، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ انہی لوگوں کے بارے میں سورہ سعد نازل ہوئی، سعد والقرآن ذی الذکر، یہاں تک پہنچ گئے، ان ھذا الا اختلاق۔ اگلی ہیڈنگ، دفاع اسلام نے ابو طالب کو فائدہ پہنچایا۔ نمبر 5 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو عبداللہ بن معبد نے اپنے بعض گھر والوں سے، اس نے ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ابو طالب کے پاس گئے اس کے مرض میں، تو جا کر اس سے کہا اے چچا جان، آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، اس سبب سے تیرے لیے میرا سفارش کرنا حلال ہو جائے گا قیامت کے دن۔ اس نے کہا اے بھتیجے، اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ یہ بات تیرے اوپر اور تیرے گھر والوں پر میرے بعد گالی بن جائے گی، لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے یہ کلمہ موت کے ڈر سے کہا تھا، صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے میں نے کہا تھا، یہی کہا جائے گا۔ جب اس کی آواز بند ہو گئی تو دیکھا گیا کہ ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ عباس نے قریب ہو کر کان لگایا، واپس ہٹ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، تحقیق اس نے وہی کلمہ کہا ہے جو آپ نے کہا ہے، مگر نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا۔ اس کی اسناد منقطع ہیں۔ اس وقت میں عباس خود بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب وہ مسلمان ہو گئے تھے تو اس وقت نبی کریم نے ابو طالب کی حالت کے بارے میں اس سے پوچھا، تو اس نے وہ بات کہی جو حدیث سے ثابت میں ہے، جس کی خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے۔ اس نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ محمد بن یعقوب نے، اس نے عباس بن عبد المطلب سے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ ابو طالب کو کوئی فائدہ دے سکیں گے؟ بے شک وہ آپ کی حفاظت کرتا تھا اور آپ کے لیے لوگوں سے ناراض بھی ہو جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جی ہاں، وہ آگ کے کنارے پر ہے، یہ میری وجہ سے ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا۔ اس کو بخاری نے موسیٰ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اس کو روایت کیا ہے محمد بن ابو بکر نے، سب نے ابو عوانہ سے، اور اسی طرح روایت کیا ہے اس کو سفیان ثوری نے اور سفیان بن عینیہ نے۔ نمبر 5 اور ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے، ان کو عبداللہ بن خباب سے، اس نے ابو سعید سے کہ اس نے سنا کہ رسول اللہ سے جب ان کے سامنے ان کے چچا ابو طالب کا ذکر ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ غالباً اس کو قیامت کے دن میری سفارش فائدہ دے گی، لہٰذا وہ آگ کے کنارے میں کر دیا جائے گا جو اس کے ٹخنے تک پہنچے گی، جس سے اس کا دماغ ابلنے لگے گا۔ اور علی بن احمد کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی احمد بن عبید نے، ان کو ابو سعید خدری نے، یہ کہ رسول اللہ کے سامنے ان کے چچا ابو طالب کا ذکر ہوا۔ ابو سعید نے مذکورہ بات ذکر کی ہے اور بخاری نے اس کو صحیح میں روایت کیا ہے عبداللہ بن یوسف سے، اور اس کو روایت کیا ہے مسلم سے، اس نے قتیبہ سے، ان دونوں نے لیث بن سعد سے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ابو طالب کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اور ان کو خبر دی ابو عمرو یعنی ابن احمد نے، اور یہ الفاظ اس کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی حسن بن سفیان نے، اس نے ابو عثمان سے، اس نے ابن عباس سے، یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا جہنم کے عذاب میں سے آسان ترین عذاب میں ابو طالب ہوگا، جس کو ایسے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ ابلنے لگے گا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں ابو بکر بن شیبہ سے۔ نمبر 7 ہمیں خبر دی ابو بکر محمد حسن بن فرق نے، میں نے سنا تاجیہ بن کعب سے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے پاس حاضر ہوا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب میرے باپ کی وفات ہوئی تو میں رسول اللہ کے پاس گیا، میں نے کہا کہ آپ کے چچا انتقال کر گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر اسے دفن کر دیں اور بات نہ کریں بلکہ میرے پاس آ جائیں۔
میں نے ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد حضور کے پاس گیا، آپ نے مجھے فرمایا کہ غسل کر لو۔ نمبر 8 اور ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، وہ کہتے ہیں انہوں نے علی بن ابو طالب سے، وہ کہتے ہیں کہ جب ابو طالب فوت ہو گئے تو میں نبی کریم کے پاس آیا، آپ کے بوڑھے گمراہ چچا فوت ہو گئے ہیں، ان کو کون دفن کرے؟ حضور نے فرمایا کہ آپ جا کر دفن کر دیجئے اپنے والد کو، اور تم اور کچھ نہ کرنا بلکہ میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ میں ان کو دفن کر کے آیا تو آپ نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا، پھر انہوں نے میرے لیے کچھ دعائیں کی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مجھے ان کے بدلے کچھ بھی چیز مل جائے اس میں سے جو کچھ روئے زمین پر ہے۔ نمبر 9 ہمیں خبر دی ابو سعد مالینی نے، اس نے ابن عباس سے یہ کہ رسول اللہ ابو طالب کی میت پر آگے آئے اور فرمانے لگے، میں تیرے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرتا ہوں، تجھے جزائے خیر ملے اے میرے چچا۔ اور روایت کی گئی ہے ابو الیمان حزنی سے، اس نے نبی کریم سے بطور مرسل روایت کی اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ ان کی قبر پر نہیں کھڑے ہوئے تھے، اور ابراہیم بن عبد الرحمن سے مراد خوارزمی ہے جس میں محدثین نے کلام کیا ہے۔ نمبر 10 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہمیشہ قریش میرا لحاظ کرتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ نمبر 11 ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے اپنے والد سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے نبی کریم سے، آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ قریش میرا لحاظ کرتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ اگلی ہیڈنگ، ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کی ایذا رسانی بڑھ گئی۔ نمبر 12 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو عبداللہ بن جعفر سے کہ جب ابو طالب فوت ہو گئے تو قریش کے کچھ بیوقوفوں میں سے ایک کم عقل حضور کے آگے آیا اور اس نے حضور پر مٹی پھینک دی اور اپنے گھر کو واپس آ گیا۔ چنانچہ آپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آئی، اس نے آپ کے چہرے سے مٹی صاف کی اور رونے لگی۔ حضور فرمانے لگے، اے بیٹی نہ رو، بے شک اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا آپ کے باپ کی۔ اور اسی دوران یہ بھی فرما رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا تھا میں جس کو ناپسند کروں، یہاں تک کہ ابو طالب کی وفات ہو گئی ہے، یعنی جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکے۔ چیپٹر 87 سیدہ ختیجہ بنت خویلد زوجہ رسول کی وفات اور جبرائیل علیہ السلام کا آپ کو ان آیات اور نشانیوں کے بارے میں خبر دینا جو وہ آپ کے پاس لائے۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ہشام بن عروہ سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کی کسی بی بی پر اس قدر غیرت نہیں کی تھی جس قدر ختیجہ پر کی تھی، بوجہ اس کے کہ میں سنتی رہتی تھی کہ حضور اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضور نے میرے ساتھ اس کی وفات کے 3 سال بعد شادی کی تھی، اور البتہ تحقیق آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا تھا کہ آپ اس کو جنت میں ان کے گھر کی بشارت دے دیں جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، جن میں نہ توب ہے، نہ تھکان اور نہ شور و شغب ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو نقل کیا ہے صحیح میں کئی دیگر وجوہ سے ہشام بن عروہ سے۔ نمبر 2 ہمیں اس کی خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے سنا ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ختیجہ ہے، یہ آپ کے پاس ایک برتن لا رہی ہے، اس میں کھانے کا سالن ہے یا پینے کی چیز ہے، جب یہ آپ کے پاس آ جائے تو اس پر سلام کہیے اس کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے، اور اس کو جنت میں اس کے ایک گھر کی بشارت دے دیجئے جو بانس کا بنا ہوا ہے یا موتیوں کا بنا ہوا ہے، جس میں نہ شور و شغب ہے، نہ تھکان اور تکلیف ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں قتیبہ سے۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو عروہ بن زبیر نے کہا سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا نماز فرض ہونے سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہمارے دادا نے زہری سے، وہ کہتے ہیں سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کی مکے میں وفات ہو گئی تھی رسول اللہ کے مدینہ ہجرت کرنے سے قبل اور نماز فرض ہونے سے قبل۔ نمبر 5 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابن اسحاق نے، وہ کہتے ہیں کہ پھر بے شک سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد اور ابو طالب دونوں فوت ہو گئے تھے ایک ہی سال میں۔ اس کے بعد رسول اللہ پر مسلسل مصائب آنا شروع ہو گئے سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کی ہلاکت سے۔ سیدہ ختیجہ تو حضور کی وزیرہ
اور آپ کا بوجھ بردار تھیں، جس نے اسلام کی تصدیق کی۔ حضور انہی کے پاس سکون لیتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موت ابو طالب کی موت کے بعد تھی، مگر صرف 3 دن بعد۔ اسی کو ذکر کیا ہے ابو عبداللہ بن مندہ نے، اور ہمارے شیخ ابو عبداللہ حافظ ذکر کرتے تھے، اور واقدی نے گمان کیا ہے کہ وہ لوگ شعب ابو طالب سے ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل نکلے تھے، اور اسی سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا، اور ابو طالب کا ان دو کے درمیان 35 راتوں کا فرق تھا۔ سیدہ خدیجہ کا انتقال پہلے ہوا۔ یہ اس میں سے ہے جس میں ہمیں خبر دی ابو محمد سکری نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی فضل بن غسان نے۔ وہ کہتے ہیں کہ واقدی نے کہا ہے، پھر اسی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ چیپٹر 88 مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک رسول اللہ کی سیر اور اس میں جن آیات اور نشانیوں کا ظہور ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات پاک جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے۔ ان کو حدیث بیان کی ان کے دادا نے، ان کو حدیث بیان کی ابراہیم بن منذر نے۔ اس نے ابن شہاب سے، انہوں نے کہا رسول اللہ کو مدینہ کی طرف ہجرت سے 1 سال پہلے بیت المقدس کی طرف رات کو لے جایا گیا تھا، اور اسی طرح اس کا ذکر کیا ہے ابو الاسود سے۔ اس نے عروہ بن زبیر سے، وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی خبر دی ابو الحسین بن فضل نے۔ ان کو حدیث بیان کی یعقوب بن سفیان نے۔ ان کو عمرو بن خالد اور حسان بن عبداللہ نے۔ ان دونوں نے کہا کہ ان کو حدیث بیان کی عروہ سے، اس نے اس کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے۔ اس نے اسماعیل سدی سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر 5 نمازیں بیت المقدس میں فرض کی گئی تھیں جس رات کو ان کو لے جایا گیا تھا۔ یہ واقعہ آپ کی ہجرت سے 6 ماہ قبل کا ہے۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان نے۔ ان کو حدیث بیان کی شداد بن اوس نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا یا رسول اللہ، آپ کو کیسے سیر کرائی گئی تھی یا رات کو کیسے لے جایا گیا تھا؟ اگلی ہیڈنگ معراج کی رات مدینہ طیبہ میں آپ نے نماز پڑھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اصحاب کو عشاء کی نماز پڑھائی تھی مکہ مکرمہ میں، اور میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک جانور لائے تھے سفید رنگ کا، جو گدھے سے قدرے بڑا تھا مگر خچر سے چھوٹا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جائیے۔ میرے اوپر مشکل گزری۔ اس نے اس کو کان سے پکڑ کر گھما دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے اس کے اوپر سوار کر دیا۔ بس وہ جانور ہمیں لے کر روانہ ہوا۔ وہ اس قدر تیز تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہیں اس کے قدم پہنچتے تھے، یہاں تک کہ ہم کھجوروں کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتار دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نماز پڑھیے۔ میں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر ہم سوار ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ نے یثرب میں نماز پڑھی ہے، آپ نے طیبہ میں نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد وہ سواری روانہ ہوئی ہم لوگوں کو لے کر۔ اس کے پیر وہاں پڑ رہے تھے جہاں اس کی نگاہیں پڑ رہی تھیں۔ اس کے بعد اس نے ہمیں ایک اور سرزمین پر پہنچا دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اتر جائیے۔ میں اتر گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا نماز پڑھیے۔ میں نے نماز پڑھی۔ پھر ہم سوار ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے، آپ نے شجرہ موسیٰ کے پاس نماز پڑھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس درخت کے پاس نبوت ملی تھی۔ اس کے بعد وہ سواری ہمیں لے کر روانہ ہوئی۔ پھر اس کے پیر وہاں پڑنے لگے جہاں اس کی نظریں جاتی تھیں۔ پھر اس نے ہمیں ایک سرزمین پر پہنچا دیا جہاں ہمارے لیے محلات ظاہر ہو رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اتریے۔ میں اترا تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی نماز پڑھیے۔ میں نے نماز پڑھی۔ پھر ہم لوگ سوار ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، مسیح ابن مریم۔ اگلی ہیڈنگ ہے دودھ اور شہد کا برتن لایا گیا۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم ایک شہر میں داخل ہوئے۔ اس کے دروازے یمانی کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام مسجد کے قبلے اور سامنے کی طرف آئے۔ انہوں نے وہاں پر سواری کے اپنے جانور کو باندھا اور ہم لوگ مسجد میں داخل ہو گئے، ایک ایسے دروازے سے جس سے چاند اور سورج دونوں جھک رہے تھے یا ڈھلتے نظر آ رہے تھے۔ پھر میں نے
مسجد میں نماز پڑھی جس جگہ اللہ نے چاہا۔ اس کے بعد مجھے شدید پیاس نے آن گھیرا، لہٰذا میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شہد تھا۔ وہ پورے بھرے ہوئے میرے پاس بھیجے گئے، میں نے دونوں میں برابری محسوس کی۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے رہنمائی فرمائی، لہٰذا میں نے دودھ لے کر پی لیا اور پورا پی گیا۔ میں نے سامنے جب دیکھا تو ایک بوڑھے بزرگ تشریف فرما ہیں اور وہ بستر پر اپنی کونی پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، تیرے ساتھی نے فطرت کو لیا ہے اور بے شک اس کو اس کی رہنمائی کی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم لوگ ایک وادی میں پہنچ گئے جو اسی شہر میں تھی۔ یکایک میں کیا دیکھتا ہوں، وہاں سے جہنم منکشف ہو گئی ہے قالین کی مثل۔ شداد بن اوس نے کہا کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے جہنم کو کیسا پایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ گرم اور سیاہ کوئلے کی طرح تھی۔ اس کے بعد مجھے وہاں سے ہٹا لیا گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے، فلاں فلاں جگہ اور مقام پر، جن کا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا۔ فلاں شخص نے ان کو وہ ڈھونڈ کر دیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو سلام کیا۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ آواز تو محمد کی لگتی ہے۔ اس کے بعد میں صبح ہونے سے قبل اپنے اصحاب کے پاس واپس بھی آ گیا مکہ میں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آج رات آپ کہاں پر تھے؟ ہم آپ کی جگہ پر آپ کو تلاش کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا کہ آج رات میں بیت المقدس میں گیا تھا۔ ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، وہ مہینے بھر کا سفر ہے، آپ مجھے بتائیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے راستہ کھولا گیا تھا، گویا کہ میں اسی میں دیکھ رہا ہوں۔ جو بھی وہ سوال مجھ سے کرتے گئے میں ان کو بتاتا چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مشرکین نے کہا، دیکھو دیکھو ابن ابو کبشہ یعنی محمد کو، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ آج رات بیت المقدس میں گیا تھا۔ اگلی ہیڈنگ، واپسی پر قریشی قافلے سے ملاقات۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایک نشانی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں مدینہ کی طرف آنے والے قریش کے ایک قافلے سے ملا ہوں، فلاں فلاں مقام پر ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اس کی تلاش کر رہے تھے، مگر فلاں شخص کو وہ مل گیا تھا، بے شک ان کی روانگی ہو چکی ہے، وہ اس وقت فلاں فلاں مقام پر ہیں، تمہارے پاس وہ فلاں فلاں دن پہنچ جائیں گے۔ ان کے آگے آگے گندمی رنگ کا اونٹ ہے، اس کے اوپر کالے رنگ کا کپڑا یا جھلی ڈالی ہوئی ہے اور اس کے اوپر 2 کالے رنگ کی بوریاں لدی ہوئی ہیں۔ جب وہ دن آ گیا جو حضور نے قافلے کے آنے کا بتایا تھا تو لوگ نظر اٹھا اٹھا کر قافلے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ جب دوپہر کا وقت قریب ہوا تو وہ قافلہ آ گیا۔ اس کے آگے آگے وہی اونٹ تھا جس کی صفت رسول اللہ نے بتائی تھی۔ یہ اسناد صحیح ہے اور یہی بیان اس کے علاوہ دیگر احادیث میں الگ الگ مروی ہیں اور ہم انشاءاللہ اس میں سے ذکر کریں گے۔ نمبر 4، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی یونس نے زہری سے، اس نے سعید بن مسیب سے، اس نے ابو ہریرہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس رات کو رسول اللہ کو سیر کرائی گئی، اسی رات حضور کو ایک برتن پیش کیا گیا، اس میں شراب تھی، اور دوسرا برتن پیش کیا گیا، اس میں دودھ تھا۔ آپ نے دونوں کو دیکھا، پھر دودھ کا برتن آپ نے لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطرت کی چیز کی رہنمائی فرمائی، اگر آپ شراب کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ نمبر 5، اور ہمیں خبر دی ابو عمرو بسطامی نے، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسیب نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، انہوں نے حدیث کو ذکر کیا ہے اسی کی مثل برابر برابر، اور بخاری نے روایت کیا صحیح میں ابدان سے، مسلم نے روایت کیا ابو خثیمہ زہیر بن حرب سے۔ نمبر 6، ہمیں خبر دی ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے، ان کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے خود حجر کعبہ میں دیکھا اور قریش مجھ سے میری سیر سفر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کئی چیزوں کے بارے میں پوچھا، بیت المقدس کے بارے میں نے جن کو ذہن میں یاد نہیں رکھا تھا، لہٰذا میں انتہائی کرب میں مبتلا ہو گیا کہ کبھی اس قدر کرب میں کبھی مبتلا نہیں ہوا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا۔ مراد ہے اللہ نے حجابات کو ہٹا کر سامنے کر دیا۔ جو بھی مجھ سے پوچھتے تھے میں ان کو جواب دیتا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تحقیق میں نے خود انبیاء کی جماعت میں دیکھا تھا کہ یکایک موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک مضبوط اور گھنگریالے بالوں والے جوان ہیں، جیسے کہ قبیلہ شنوءہ کے جوانوں میں سے ہیں۔ پھر یکایک نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔
ان کی سب سے زیادہ مشابہت لوگوں میں سے عروہ بن مسعود ثقفی کے ساتھ تھی۔ پھر دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں میں سے ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت تمہارے ساتھی میں ہے۔ وہ اس سے اپنے نفس کو مراد لے رہے تھے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، لہٰذا میں نے ان تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو مجھے کسی کہنے والے نے کہا کہ اے محمد، یہ دیکھیں اس کا نام مالک ہے، یہ جہنم کا ذمہ دار ہے، اس پر سلام کیجیے۔ میں اس کی طرف جو ہی پلٹا تو اس نے سلام کرنے میں مجھ سے پہل کر ڈالی۔ ان دونوں کی حدیث کے الفاظ برابر ہیں، ہاں، مگر واہبی کی روایت میں ہے کہ میں قریش کو خبر دے رہا تھا اپنے سفر اور سیر کے بارے میں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں محمد بن رافع سے۔ نمبر 7 ہمیں خبر دی ابو الحسن بن بشران نے، ان کو جابر بن عبداللہ انصاری سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس نے سنا رسول اللہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جب قریش نے میری تکذیب کی تو میں حجر کعبہ میں کھڑا ہوا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ میں اس کو دیکھ دیکھ کر قریش کو بتانے لگا اس کی نشانیوں کے بارے میں، حالانکہ میں دیکھ نہیں رہا تھا۔ بخاری نے روایت کیا صحیح میں ابن بکیر سے، اور مسلم نے اس کو روایت کیا قتیبہ سے، اس نے لیث سے۔ نمبر 8 ہمیں خبر دی ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے، ان کو ابو العباس محمد بن یعقوب نے، ان کو حدیث بیان کی ابن شہاب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابن مسیب سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب بیت المقدس پہنچے تو اس پر وہ ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ان کے پاس 2 پیالے لائے گئے، ایک دودھ کا پیالہ تھا، دوسرا شراب کا پیالہ۔ حضور نے ان کی طرف نظر ڈالی، اس کے بعد آپ نے دودھ والا پیالہ لے لیا، لہٰذا جبرائیل نے آپ سے کہا آپ کی فطرت کی رہنمائی کی گئی ہے، اگر آپ شراب کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد رسول اللہ مکے کی طرف واپس لوٹ آئے۔ آپ نے خبر دی کہ آپ کو سیر کرائی گئی ہے تو بہت سارے لوگ آزمائش اور سوچ میں پڑ گئے جنہوں نے رات کو آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ اگلی ہیڈنگ حضرت صدیق اکبر نے معراج کے واقعے کی بلا تاخیر تصدیق کی۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا، قریش کے لوگ باقاعدہ تیاری کے ساتھ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا آپ کو اپنے صاحب کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس سے ہو کر واپس مکہ میں آ گئے ہیں۔ ابو بکر نے کہا، کیا واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں بالکل کہی ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ میں پھر شہادت دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سچ کہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ تصدیق کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات کے اندر شام کے ملک چلے گئے ہیں، دوبارہ صبح ہونے سے پہلے واپس مکے میں بھی آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں ان کی تصدیق اس سے دور کی مسافت پر بھی کرتا ہوں، کیونکہ میں اس کی تصدیق آسمانوں کی خبر پر بھی کرتا ہوں۔ ابو سلمہ نے کہا کہ اسی معاملے میں ان کا نام رکھا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا جابر بن عبداللہ سے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس نے سنا رسول اللہ سے، وہ فرماتے تھے جب قریش نے میری تکذیب کر دی تھی، جس وقت مجھے بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا تھا، میں حجر کعبہ میں کھڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو سامنے کر دیا تھا، لہٰذا میں شروع ہوا ان کو اس کی نشانیاں بتانے لگا، حالانکہ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نمبر 9 ہمیں خبر دی ابو سہل احمد بن محمد ابراہیم مہرانی نے، ان کو خبر دی زہری سے، اس نے عروہ سے، اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا تو آپ لوگوں کو باتیں بتانے لگے، کچھ لوگ شک کی وجہ سے پھرنے لگے، ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے اور آپ کی تصدیق کر رہے تھے وہ دوڑ کر حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا کہتے ہیں آپ اپنے دوست کے بارے میں؟ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو آج رات بیت المقدس لے جایا گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعی حضور نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ کہی ہے۔ تو ابو بکر نے فرمایا کہ اگر یہ بات کہی ہے تو سچ کہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کس طرح تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات ہی کے اندر بیت المقدس چلے گئے تھے، پھر صبح ہونے سے پہلے واپس مکے میں بھی آ گئے ہیں؟ ابو بکر نے فرمایا، میں بالکل تصدیق کرتا ہوں، میں نے اس سے زیادہ دور کی مسافت یعنی آسمانوں کی خبر کی صبح شام تصدیق کی ہے، اسی لیے ان کا نام ابو بکر صدیق رکھا گیا۔ یہ الفاظ ابو عبداللہ کی حدیث کے ہیں۔ نمبر 10 ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد مقری نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی بعض اصحاب نبی نے یہ کہ نبی کریم کو جس رات سیر کرائی گئی تھی، آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تھے اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اصحاب رسول کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ
حضور کو براق پر سوار کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ گھوڑا یا جانور باندھا گیا تھا خرابہ کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے سامنے وضاحت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور ایسا تھا گویا کہ ابو بکر نے تحقیق دیکھ لیا اس کو۔